السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو یہ پروگرام ہے یہ ہے طلاق کے بارے میں۔ اس مسئلے پہ اتنی مس انڈرسٹینڈنگ پھیلائی گئی ہے کہ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور طلاق دینے والے کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میں کس طرح طلاق دوں۔ جس کو طلاق ملتی ہے تو اس کے ماں باپ بھی پریشان ہو جاتے اب کیا کرنا ہے۔ حالانکہ یہ مسئلہ بڑا سیدھا ہے، سادہ ہے، اور اللہ پاک نے یہ جو ہمیں قرآن پاک دیا ہے اس میں کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جہاں سے اس کا کوئی حل نہ نکلے۔ اٹس اے کمپلیٹ بک، ایوری سولوشن از دیئر۔ اور زیادہ زیادہ اس پہ جو اللہ کے رسول نے اس پر عمل کیا ہے، جس کو سنت رسولہ کہتے ہیں، اس کو ملانا پڑے گا بس۔ ان الحمد للہ نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کرے گا، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے گا۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ رسول۔ سب سے پہلا جو اہم ایشو یہ ہے کہ اللہ پاک نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے۔ جب ان کی آپس میں شادی ہو جاتی ہے تو یہ رضامندی سے ہوتی ہے، اور اس کے لیے شرط بھی یہی ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی لازماً ایک دوسرے کو دیکھ لیں۔ اور ابھی میں 3 دن پہلے اپنے گاؤں میں یہی کرنے گیا تھا کہ گاؤں کے لڑکی سے کوئی شہر کا لڑکا رشتہ کر رہا تھا، انہوں نے مجھے بیچ میں ڈالا، تو پھر میں یہاں سے گیا، ان کے لڑکے کی فیملی کو لے کے گیا اس کے گاؤں میں، اور لڑکی والوں کے سامنے جا کے چائے پلائی۔ تو یہ بڑا اہم ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک لڑکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہیں کہ میرے باپ نے زبردستی شادی کرا دی، مجھے شوہر اچھا نہیں لگتا، تو آپ نے طلاق کرا دی۔ اب قانون ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ رجال قوامون علی النساء، کہتے ہیں بات یہ ہے کہ اوپر کا ہاتھ مرد کا ہوتا ہے۔ کس لیے؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کیونکہ کماتا مرد ہے، اور کما کے جب گھر میں لاتا ہے تو ظاہر ہے کہ دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، تو مرد کو تھوڑا سا عورتوں پر درجہ ہے۔ لیکن عورتوں کی بھی اللہ تعریف کہتا ہے، کہتا ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور بس نیک عورتیں اپنے شوہروں کی فرمان بردار ہوتی ہیں، شوہروں کی غیر حاضری میں ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والے ہوتی ہیں جیسے اللہ نے تحفظ چاہا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ مرد اور شوہر کے میں ایک عورت کی زیادتی شروع ہو جاتی ہے۔ واللاتی لا تخافون نشوزہن، کہ سرکشی کرتی ہیں، اپنے شوہر کی بےزتی کر دینا، لوگوں کے سامنے اس کو کم پڑھا کہہ دینا، یا یہ کہنا کہ یہ میرے باپ کی ساری پراپرٹی ہے، میرے باپ نے اتنا دیا، اس قسم کے اس کو تانے مارنا۔ تو اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ یہ حرکت ختم نہیں کرتی تو اللہ نے اس کے اسٹیپ دیے ہیں۔ نمبر 1 وَإِذُوهُنَّ، یعنی پہلے تو اس کو سمجھاؤ، اس کی ماں کو بلاؤ بیچ میں، کہیں دیکھو یہ بہت لوگوں کے سامنے میری انسلٹ کرتی ہے، اس کو سمجھاؤ۔ اور اگر اس پہ بھی نہیں مانتی تو سیکنڈ اسٹیج ہے وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس کو کہو کہ ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ ہم بستری نہیں کروں گا، آپ ان سے لڑتی ہو، میں اپنے جدا کمرے میں ٹھہرتا ہوں، آخر کچھ کتنے دن ٹھہرے گی۔ لیکن لاسٹ اسٹیپ ہے وَضْرِبُوهُنَّ، اس کا مطلب ہے کہ ادھر کا مطلب ہے کہ اس کو مارو، لیکن اس کا مطلب ہے کہ اس کو یہ دکھاؤ کہ میں مرد طاقتور ہوں، اس کو پش کر دو، یعنی مارنا یہاں حکم آ رہا ہے۔ جیسے میں عربی میں اس کی تفسیر پڑھتا ہوں کہ ضرب غیر المحبرہ فی حال، یعنی نشان نہ آئے اس پر، اس طریقے سے اس کو مرد کی طاقت دکھانا یا دھکا دے دینا، لیکن نشان نہ پڑے۔ غیر مبری فی حال عدم استجابہ، کہ سدھر جائے کہ بھائی میں طاقتور مرد ہوں، تم مجھے لوگوں کے سامنے بےزتی کس طرح کرتی ہو۔ تو اگر فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، جب سدھر جائے کسی بھی اسٹیج پہ، پہلی سیکنڈ تھرڈ پہ، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر بات ختم کرو اور پھر اس پہ کوئی زیادتی نہیں کرو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ بہت بلند مرتبہ والا ہے۔ تو یہ اسٹیپ بھی چل سکتی ہے، لیکن اللہ پاک نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد، کہہ رہے ایک انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہی نہیں ہے، بلکہ زیادہ جھک کے ملنا بھی جائز نہیں ہے۔
اور پاؤں پہ تو ہاتھ رکھنا بالکل ہی جائز نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا جو ہے نا وہ رسم ہے پاؤں پہ ہاتھ رکھنا، لیکن ہمارے سارے جو ہیں پیر پاؤں پہ ہاتھ رکھواتے ہیں اور شرم بھی نہیں آتی ان کو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی انسان کو سجدہ جائز ہوتا اللہ عمر تو میں حکم دیتا المرات عورت کو انتسج لزوج اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن جائز ہی نہیں ہے، ہوتا تو میں اس کو بولتا کہ اپنے شوہر کی عزت کرو۔ اب ایک مرد ہے جب تنگ آ گیا ہے اور مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو اس نے کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہم بستری نہیں کروں گا، اب سچویشن آ گئی، قسم آ گیا، تو اس کے لیے اللہ کہتا ہے للذین یولون من نسائہم، اگر اپنے قسم اٹھاتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، تربص اربعۃ اشہر، تو اس کی حد ہے 4 مہینے، 4 مہینے سے زیادہ جائز نہیں ہے، اگر 4 مہینے سے زیادہ ہوگا تو وہ طلاق لے سکتی ہے، فین فاؤ، لیکن 4 مہینے سے پہلے اگر وہ سدھر جاتا ہے آ جاتا ہے فإن اللہ غفور رحیم، اللہ غفور رحیم۔ لیکن اب بات زیادہ بڑھ گئی ہے، آگے نہیں صحیح ہو رہی، تو اللہ کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا، اگر سمجھتے ہو کہ دونوں میں ناچاکی ختم نہیں ہو رہی ہے، فَبَعْثُوا حَكَّمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا، تو کوئی ایک شخص نیک آدمی اس لڑکی کے خاندان سے بلا لو اور ایک آدمی اب اس کے شوہر کے خاندان سے، دونوں بیٹھ جائیں بیچ میں، این یرید اصلاحً، اگر آپ میں یہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں بیوی اور شوہر، یوفق اللہ بینہما، تو ان کے درمیان میں اللہ محبت پیدا کر دے گا، موافقت پیدا کر دے گا، ان اللہ کان علیما حکیمہ، بے شک اللہ جاننے والا اور خبر رکھتا ہے۔ لیکن اگر یہ اسٹے بھی فیل ہو جاتا ہے، فإن عزم الطلاق، اگر فیصلہ کر چکے ہو کہ مجھے طلاق دینی ہے، فإن اللہ سمیع علیم، تو اللہ سننے والا ہے۔ اگر طلاق دیتے ہو تو یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، کہ طلاق اگر آپ نے دے دی تو طلاق کے ساتھ عدت لازم ہے۔ عدت کیا ہے کہ 3 مہینے یا 3 مینسز، وہ عورت کہاں ہوگی آگے سنیں، کہتے ہیں احصل عدت، اور عدت کو گنو، واتقوا اللہ، اللہ کے احکامات پر عمل کرو، لا تخرجوہن من بیوتہن، زبردست ترجمہ ہے اس کا، لا تخرجوہن من بیوتہن، بیوتہن مانا یہ گھر جو ہے یہ عورت کا ہے، حالانکہ گھر تو شوہر کا ہوتا ہے، لیکن کہتا ہے نہ نکالو عدت کے دوران اس عورت کو اس کے گھر سے۔ بڑی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر دے دیا، ولا یخرجن، اور خود بھی نہ نکلے عدت کے دوران، عورت گھر سے نہ نکلے۔ یہ ایسے نہیں کہ اس کے ماں باپ آئیں اب تمہیں طلاق دے دیے چلو گھر چلو، نہیں رہنا اس گھر میں، گناہ ہے، اللہ منع کرتا ہے۔ اللہ یاتین بفاحشۃ مبینۃ، ہاں کوئی ایسی برائی اس نے کر دی ہے جس کی وجہ سے ہو رہا ہے تو پھر وہ نہیں رہ سکتی، آپ نے کسی کے ساتھ دیکھ لیا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے۔ لیکن اس 3 مہینے کی عدت میں اس کو کرنا کیا ہے، کیا کرے گی؟ کہہ رہا ہے کہ المطلقہ رجیہ، رجیہ کا مطلب ہے جب پہلی طلاق ہے تو وہ تو عدت کے دوران اگر شوہر اس سے بننا چاہے تو یہ بھی نہیں کہے کہ میں نے طلاق چھوڑ دی، اسے ہم بستری کرے گا، طلاق ختم ہو جائے گی۔ 3 مہینے میں پہلی طلاق میں وہ اس کو واپس لے سکتا ہے، لیکن اگر 3 مہینے یا 3 مینسز ختم ہو گئے تو پھر بھی اس کو واپس لے سکتے، لیکن نکاح نیا کرنا پڑے گا۔ لیکن اس 3 مہینوں میں کیا کرنا چاہیے؟ وفی حاضل حال فی بقایا فی البئی زوجہ لہا ان تکشف لہو، پہلے تو جب گھر میں ہے رہتی ہے تو شوہر سے پردہ نہیں کرے گی، ان تزین، اور میک اپ بھی کرے گی، خوبصورت لگنے کی کوشش کرے، اچھے کپڑے پہنے، ان تتجمل، جمال بنائے اپنا، ان تتطیب، اور خوشبو بھی لگائے، ان تکلم یکلمھا، اور شوہر کے ساتھ ڈسکس بھی کرے، معاملات میں مسئلہ بھی حل کرے، تجلس میں اس ساتھ بیٹھ سکتی ہے، تفل کل شی، ہر چیز کر سکتی ہے، ما ادا استمتاع بالجماع، اس سے ہم بستری نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے شوہر طلاق ختم کر لے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ بال خراب کر کے اور شوہر آئے تو دروازہ بند کر دے، آئے تو ادھر منہ کر کے چلی جائے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ان پہ ہمیں عمل کرانا ہے لوگوں کو۔
یہی اس کی چیز انگریزی میں لکھی ہوئی ہے، اگر آپ چاہیں تو میں ترجمہ بتاتا ہوں. وی مسٹ ٹیک دس میٹر انٹو کنسیڈریشن اے وومن ان ریووکیبل ڈائیورس. ریووکیبل مانا ایک طلاق جس میں آپ اس کو واپس لے سکتے ہو. must remain in her husband's house until her waiting period ends. While staying in his house, she is permitted to uncover her hair, face before him, adorn herself, مانا beautify کرے اپنے آپ کو, wear perfume and speak with him. She may sit with him and do everything except sexual intercourse or intimate physical contact. مانا intimate physical contact نہیں کرے. These actions should only occur upon reconciliation. He may revoke the divorce verbally by saying, I have taken my wife back. بس جگہ تھا انگریزی اچھی تھی. اب ویٹنگ پیریڈ کتنا ہے عدت کا؟ المطلقات یتربصن بانفسہن ثلاث قروء، یعنی 3 حیض آنے تک اس کا ویٹنگ پیریڈ ہے. اگر حیض نہیں آتا تو پھر 3 مہینے. اب جب حیض کے 3 مہینے گننے، مانا 3 مہینے، فرض کرے ایک عورت کو حیض چالو ہو گیا ہے، اب آپ نے اس کو اس حیض میں طلاق دے دی تو پھر کاؤنٹ کیسے ہوگا؟ پھر تو 2 مہینے بچ جائیں گے. اس لیے حیض کی حالت میں طلاق نہیں دینی، کیونکہ اس کو 3 مہینے چاہیے عدت کے لیے، ورنہ وہ کاؤنٹ کرے گی پہلا حیض. حیض کے دوران طلاق اس لیے نہیں دو گے کہ کاؤنٹنگ میں 1 مہینہ کم ہو رہا ہے. دوسری بات کہ جب حیض ختم ہو جائے تو اس کے ساتھ ہم بستری کرنے کے سے پہلے طلاق دینی ہے، اس کی کمپلیکیشن سے. کون سی؟ کہ فرض کر آپ نے حیض کے بعد اس کو اب ہم بستری کر لی اور وہ آپ کو پتہ نہیں ہے پریگننٹ ہو گئی. اب پریگننسی کی عدت ہے جب تک بچہ نہ پیدا ہو، 9 مہینے وہ گھر میں رہے گی. اب وہ پریگننسی ظاہر تو ہوتی نہیں ہے، 3 مہینے تک اس پریگننسی ظاہر نہ ہو تو وہ اپنے گھر چلی جائے گی. تو اسی لیے طلاق اس کو حیض کے بعد مباشرت کرنے سے پہلے دینی ہے طلاق، کہ 3 مہینے اس کو پورے ہو جائے اور پتہ ہے کہ اس کے پاس بچہ نہیں ہے. اور اللہ کہتا ہے وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمُنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنے اسے چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا. مانا ایک عورت کو پریگننسی ہو گئی ہے لیکن شوہر کو نہیں بتا رہی، تو یہ اس طرح گناہ ہے، اس طرح نہ کریں. اگر وہ ایمان رکھتی ہے اللہ پر، آخرت پر، اور ان کے شوہر اس مدت میں اپنی زوجیت میں لوٹا لینے کا زیادہ حقدار ہے اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے کہ لہن مثل الذی علیہن بالمعروف، ان کے بھی حقوق مردوں پر ہیں جیسے ان مردوں کے حقوق ہیں ان عورتوں پہ، لیکن مردوں کو تھوڑی سی برتری حاصل ہے. والرجال علیہن درجہ واللہ عزیز حکیم. اب اذا بلغن اجلہن، اب 3 میسز کمپلیٹ ہو گئے یا 3 مہینے ہو گئے، اب مرد کو ڈیسیشن کر دیا فامسکوہن بالمعروف، پیار محبت سے عزت سے اس کو واپس لے لے، کہے کہ میں نے ختم کی طلاق تو بغیر نکاح کے آ جائے گی. او فارقوہن بالمعروف، یا پھر اس کو چھوڑنا ہے تو عزت سے چھوڑو، جس گاڑی میں لائے اسی گاڑی میں اس کو پہنچاؤ. واشہدوا ذوی عدل منکم، اور کوشش کر کے 2 آدمیوں کو، عادل آدمیوں کو گواہ بناؤ کہ میں نے یہ کیا ہے. وَأَقِیمُوا شَعَائِرَ اللَّہ، اور گواہ اور اللہ کے لیے گواہی قائم کرو. لیکن کچھ لوگ کیا کرتے تھے اگلے زمانے میں کہ طلاق کی کوئی حد مقرر نہیں ہوتی تھی. کیا کرتے تھے؟ کہا تمہیں طلاق دی تو وہ عدت میں چلی گئی، اور جب عدت ختم ہونے لگی تو کہتے میں نے واپس لے لی، اب دوبارہ اس کی بیوی بن گئی، لیکن دل میں اس کے برائی نہیں گئی. پھر ہفتہ، 1.5 دن، ہفتہ، 3 مہینے رکھے، پھر طلاق دے دی. اس طریقے سے 10 12 طلاقیں چلتی تھی، جس کو لمٹ کیا گیا 3 طلاق پہ، کہ یو کی ناٹ پلے دس گیم ود دیم، اس طرح نہ کرو. تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، تم اس کو ستانے کے خاطر زیادتی کے لیے نہ روکو کہ تم زیادتی کرو. اس نے کیا، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اللہ کی آیت کا مذاق نہ اڑاؤ. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا. لیکن ایک چیز ہے کہ عورت کو مرد پسند نہیں، شادی ہو گئی ہے، اب عورت کو ایک آپشن دیا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر تم محسوس کرو کہ آپس میں اللہ کے قانون کے مطابق نہیں رہ سکتے تو پھر فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو پھر کوئی گناہ نہیں اگر عورت کچھ معاوضہ دے دے شوہر کو کہ میں تمہیں اتنے پیسے دیتی ہوں، مہر سے میں اتنا لوٹاتی ہوں، مجھے طلاق دے دو، ہم نہیں رہ سکتے، تو اس کو خلا بولتے ہیں، یہ جائز ہے.
اللہ فرماتا ہے وذکروا نعمت اللہ علیکم، اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو، ہے نا اللہ کی نعمت، دودھ دے رہا ہے، آنکھیں دی ہیں، اللہ کی نعمتیں. وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت، اور نعمت یہ ہے کہ اس نے آپ کو یہ قرآن دیا ہے جس میں ساری حکمت کی باتیں ہیں، ہے نا حکمت جو والی. یعظکم بھی، اسی سے تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اس قانون سے. واتقوا اللہ، اسی لیے اس پر چلو، اللہ سے ڈر کے اس پر عمل کرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بكل شيء علیم، بے شک اللہ ہر چیز جانتا ہے، ریکارڈ کر رہا ہے آپ کا سارا بیہیویئر. اب اس سچویشن ہے کہ ایک عورت ہے، اس کی عدت ختم ہو گئی، اپنے گھر چلی گئی، لیکن اب اسی شوہر سے اگر وہ شادی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے نیا نکاح کر کے، پہلی طلاق ہے. اب اس میں کیا آئیں گے، چاچا، ماما، بھائی، نہیں ہم نہیں دیں گے اس کو لڑکی، کیونکہ اس نے ہمیں طلاق دی ہے، ہماری بےزتی کئی تن. قرآن کیا کہتا ہے، اذا طلقتم نساء فبلغن اجلہن، جب تم عورتوں کو طلاق دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر چکے، تو فلا تعذلوہن، تو انہیں مت روکو کہ پھر سے اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر لیں، جبکہ دونوں آپس میں معروف طریق مطابق راضی ہیں. نہیں روکو، آپ کو پاور نہیں ہے روکنے کا، تو بھئی ہماری بےزتی کر دی ایسا، ہماری بہن کو طلاق دیا، ابھی نہیں دیں گے. قرآن منع تو کرے، کیونکہ اس میں کیا ہے، اس میں حکمت کیا کہتا ہے، ذالک یوعظ بھی، اللہ کہتا ہے میں آپ کو نصیحت اس لیے کرتا ہوں، من کان یومن باللہ یوم الاخر، اس پر اثر یہ نصیحت کرے گی جو اس کو ایمان ہے اللہ پہ اور آخرت پہ، کہ ہمیشہ اللہ کو حساب دینا ہے، اس پہ تو اللہ کرے میری نصیحت اثر کرے گی. ذالکم ازکا لکم اطہر، لیکن اسی شوہر کے پاس جائے گی تو یہ زیادہ پاکیزہ اور ستھری بات نہیں ہے کہ تہاں نو عمر سے چاڑو یا نو نئے شوہر دو، اسی کے پاس جا رہی ہے، تو اس میں زیادہ پاکیزہ اور نہایت ستھری بات ہے. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. تلک حدود اللہ، اللہ کہتے ہیں یہ میری باؤنڈریز ہیں جو تمہیں میں نے بتائی ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ، جو اس باؤنڈری کو حدود سے تجاوز کیا، یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تو نہیں جانتا کہ اللہ اس کے بعد کوئی نئی صورتحال پیدا کر دے، آپس میں بن جائیں، پیار محبت ہو جائے، بچے جنے. اب ایک طلاق دے دی اور وہ عدت میں چلی گئی، عدت میں اس کو واپس کر سکتا ہے بغیر نکاح کے 3 مہینے یا 3 مہینے سے، اور اگر عدت گزر گئی تو نیا نکاح کر کے اس کو واپس لا سکتا ہے. دس از ون انسیڈنٹ، یہ ایک واقعہ ہوا ہے. پھر سال 2 سال کے بعد پھر جھگڑا ہوا، اس نے پھر دوسری دفعہ طلاق دی، تو پھر یہی پروسیجر چلے گا. عدت میں بغیر نکاح کے واپس کرے گا، عدت گزر گئی تو پھر نکاح کر کے، 2 طریقے ہو گئے. اب ہم آ رہے ہیں آگے، اگر پھر جھگڑا کر کے تیسری طلاق دی تو اب یہ اس کو واپس نہیں ہوگی، کیونکہ اب یہ زیادتی کی بات ہو رہی ہے. جیسے پہلے 10 طلاقیں دیتے تھے، اس کو لمٹ کیا 3 میں. اب اللہ کہتا ہے طلاق مرتان، یعنی 2 دفعہ طلاق کا یہی پروسیجر ہوگا. فَإِمْسَاكٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور اس کو چاہو تو عدت کے دوران اس کو پیار محبت سے روک لو، وہ تسریح بالاحسان، یا عدت گزر جائے تو اس کو خوش اسلیبی سے چھوڑ دو. ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا، اگر اس کو مہر دیا ہے وہ واپس نہیں لے سکتے. الا ان يخافا الا يقيما حدود الله، ہاں آپس میں اگر کوئی دیکھتے ہیں کہ ہم آپس میں نہیں رکھ سکتے تو پھر عورت اپنے مہر سے شوہر کو کچھ دے کے خلا لے سکتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کسی آدمی سے مجھے خبر دی کہ اس شخص نے بیوی کو 3 طلاقیں ایک وقت میں دے ڈالی. یہ بات سن کر حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر غصے میں فرمانے لگے کہ کیا کتاب اللہ سے کھیل ہو رہا ہے، حالانکہ میں ابھی تم لوگوں میں موجود ہوں. یہ بات سن کر ایک شخص کھڑا ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو قتل نہ کر دوں. یعنی جب قرآن میں ایک پروسیجر آپ کو دیا ہوا ہے، یو ہیو ٹو فالو اٹ. اب مذاق میں ماتوں کے میں نے 3 طلاقیں دے دی، میں نے 3 طلاقیں دی، یہ 3 نہیں پڑتی، میں آگے دکھاتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں 100 دفعہ استغفار کرو، تو آپ یہ کہہ دو 100 دفعہ استغفر اللہ، تو 100 دفعہ ہوگا؟ نہیں ہوگا، یہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا ہے. جب تیسری طلاق دے دی تو اب عدت سے بھی رجوع نہیں کر سکتا، اور اگر عدت گزر گئی تو پھر بھی نکاح بھی نہیں کر سکتا. اب کیا طریقہ ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ،
شادی دوبارہ تیسری طلاق کے بعد نکاح نہیں کرتا جب تک کہ عورت کسی اور سے شادی کرے اور وہ روٹین میں اس کو طلاق دے دے آگے چل کے. ناٹ ارینج طلاق، ارینج طلاق الاؤ نہیں ہے. فین طلاق کہا، اگر وہ اس کو طلاق تو دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ نیا نکاح کر کے باہم رجوع کر لیں، بشرطے کو خیال رکھتے ہوں کہ اللہ کے حدود کو قائم رکھیں گے. اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے آگے میں دکھاؤں گا. دنیا کے 10-15 ملکوں میں کہ 3 طلاقیں کاؤنٹ کوئی نہیں کرتا، وہ ایک ہی ہوتی ہے. اس کے ٹیکنیکل ریزن بتاؤں گا. لیکن یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ بیٹھے ہوتے ہیں صحیح حلالو کرنا، حلالہ کرنا ہے. بابا لے آؤ عورت، رات کو نکاح کروں گا، صبح میں طلاق دے دوں گا تو آپ کے لیے پھر حلال ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کرنے والے پر لعنت کی ہے. جائز ہی کو نہیں. اسی لیے جائز اس کا ٹیکنیکل ریزن ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے میں تم سے شادی کرتا ہوں، عورت کو کہتا ہے، لیکن دل میں اس کی نیت ہے کہ میں 3 دن کے بعد مزہ لے کے طلاق دے دوں گا، یہ نکاح پڑے گا ہی نہیں. نیت طلاق کی نیت سے نکاح پڑے گا نہیں، یہ زنا ہے سیدھا سیدھا. نکاح کیا جاتا ہے زندگی نبھانے کے لیے، اور طلاق کی نیت کر کے نکاح جو کرے گا یہ نکاح پڑے گا نہیں، یہ زنا ہے. تو حلالہ کیا ہے کہ میں آج رات دے دو صبح دے دوں گا، کیسے دے گا؟ اسی لیے کہتا ہے کہ لا عمل ولا قول الا بالنیہ، عمل اور قول نیت کے بغیر نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو بیوی کو طلاق دینی ہے، لیکن اس کو سکھایا گیا کہ جب تک 3 نہیں بولو گے طلاق نہیں ہوگی. یہ لوگوں کو ایسے دماغ میں بیٹھ گیا ہے، حالانکہ غلط ہے. اب اس پہ ہم جاتے ہیں دنیا کے ملکوں میں یہ کیسے ہے. اور ویسے بھی ایک ٹیکنیکل ریزن ہے، وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا. اس میں ٹیکنیکل پوائنٹ بھی ہے، اس کے فتواؤں کے علاوہ بھی ایک اصولی پوائنٹ ہے. یہ ہے مولانا سید احمد، یہ جواب میں پوچھا گیا، کہہ رہے میں اس مسئلے بہت غور کیا اور موجودہ صورتحال کے پیش نظر نصیحت پہنچاؤں کہ اگر طلاق دینے والے نے اس خیال کے تحت 3 کی سراحت سے طلاق دی کہ اس کے بغیر طلاق واقع نہیں ہوتی، 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جائے. منا ہمیں کہتے ہیں نا بابا زالہ کے 3 طلاق ہوں، وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوگی. مولانا عجیب اللہ ندوی کہتے ہیں البتہ اگر کسی نے اس طرح کہا کہ تجھ کو طلاق طلاق طلاق، تو اگر اس سے اس کی نیت 3 طلاق دینے کی نہیں بلکہ صرف تاکید کرنی مقصود تھی، یہ طلاق ایک ہوگی. اس کے بعد بھی یہی ہے، یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں مفتی صاحب. یہ ابن قیم، شیخ ابن باز، اگر مرد اپنی بیوی کو ایک ہی لفظ ساتھ 3 طلاقیں دے دے تو علماء کے صحیح قول مطابق صرف 1 طلاق واقع ہوگی. پاکستان کے میں بھی مسلم عوائری قانون آرڈیننس 1961 ذریعہ نچین ہر قسم کی طلاق کو طلاق رجعی کے حکم میں، کیسی بھی طلاق دے دے، 100 طلاق دے، 20 دے، 10 دے، اس کو ایک کاؤنٹ کیا جائے گا رجعی، یعنی واپس کر سکتا ہے. یہ قانون ہے پاکستان کا. ان تمام دلائل سے معلوم اگر کوئی شخص بیوی کو اکٹھی 3 طلاق دے دے تو در حقیقت ایک ہی شمار ہوگی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اکرمہ اور امام طاؤس وغیرہ کا بھی یہی قول ہے. 30 جولائی 2019 کو پارلیمنٹ آف انڈیا ڈکلیئرڈ the practice of triple talaq as illegal, unconstitutional and made it punishable act from 1st August 2019 which is deemed to be in effect from 10 December 2018. مانا انڈین قانون ہے کہ جو بیوی کو 3 طلاق اس کو جیل میں ڈالا جائے گا اور اس کو ایک کاؤنٹ کیا جائے گا. انڈونیشیا میرج ریگولیشن 1975 ریگولیشن 9. A man married under Islamic law wanting to divorce his wife shall by a letter notify his intention to the district court seeking purification. مانا وہاں وہ طلاق زبانی نہیں دے سکتا انڈونیشیا میں. He has to write a letter to the magistrate. سخت کر دیا ہے نا کہ لوگوں نے مذاق بتایا ہوا ہے. ابھی بھی بیچاری کئی مجھے فونیں عورتیں کرتی ہیں کہ مجھے میرے ہسبینڈ نے 3 طلاق دی، ابھی تک میرا 3 مہینے نہیں گزرے. میں نے کہا شوہر سے بات کراؤ، رجوع کرو. الجیریا، اس میں بھی ہے کہ ڈائیورس کی ناٹ بی اسٹیبلش ایکسپٹ بائی ججمنٹ آف کورٹ. اس میں بھی ہے کہ طلاق زبانی کس کی قبول نہیں ہے، کورٹ میں آ جاؤ.
इजिप्ट कह रहा है तलाक accompanied by number expressly or impliedly shall not be affected except as a single revocable device. कितनी भी तलाक के नाम ले, 100 तलाकों दे दी मैंने, 3 दे दी, 25 दे दी, उसको एक काउंट किया जाएगा। इराक उसमें भी यही चीज है, जॉर्डन उसमें भी यही चीज है, कुवैत if a talaq, ये है 1984 में, if a talaq is pronounced with the number 2, 3 by words, signs or writing, only one talaq shall take effect. लीबिया इसमें भी यही है, ए डाइवोर्स टू द नंबर अटैच, वरना 3, 4, 5 एक ही काउंट होगी। मोराको मल्टीपल एक्सप्रेशन ऑफ डाइवोर्स ओरल रिटन शैल हैव द इफेक्ट ऑफ सिंगल डाइवोर्स ओनली। सूडान, तूनसिया, यमन, सब में है। अब है इशू टेक्निकल इशू। कौन सा टेक्निकल इशू? ये है कि जब आप एक आदमी ने कहा बीवी को कि मैंने तुम्हें तलाक दी, ठीक है जी, तो इस तलाक का अफेक्ट कब शुरू होगा आप बताएं? घंटे के बाद, 1 महीने के बाद, चंद मिनट के बाद, कब होगा? इमीडिएट। जब उसने कहा मां तो के तलाक दिनी, तो वो इद्दत में चली गई। अब उसकी बीवी नहीं है, अब उसको दूसरी तलाक दे ही नहीं सकता, पराई औरत को नहीं देगा। हाँ, रुजू करके बीवी बनाए फिर दूसरी लगेगी ना। दूसरी औरत को कैसे लगेगी? अगर दूसरी औरत को तलाक लगती तो फिर जो रोड पे जा रही है बुरके में, ओ अम्मा इधर आओ इधर आओ, मैंने तुम्हें तलाक दी, लगेगी तलाक उसको? वो बीवी नहीं है तुम्हारी। तो टेक्निकली जब आपने एक औरत को जब कहा मां तलाक दिनी, तो इमीडिएटली शी इज नॉट योर वाइफ। उसी सेकंड, स्प्लिट सेकंड में तेरी बीवी नहीं है, क्योंकि वो अब इद्दत में चली गई है। अब वो उसको तुम तलाक दूसरी दे ही नहीं सकते जब तक उसको वापस अपने निकाह में लाओ या उसको रुजू करो। ये टेक्निकल इशू है यही। इसीलिए ये सारे मुल्क बेवकूफ नहीं है कि इतने मुल्कों ने कहा है कि जितनी भी तलाकें दो उसको हम एक काउंट करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक काउंट करते थे, लेकिन यहां हलाले के चक्कर में 3 को 3 करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो इसीलिए हम अल्लाह से पनाह मांगते हैं कि ये कुरान और उसके बाद इतने सारे इस्लामी ममालिक कोई बेवकूफ नहीं है, वो भी यही समझते हैं। तो अल्लाह ताला ने इसीलिए कहा है कि अल्लाह ताला क्या कहता है, मा अंजलना अलैकल कुरान लितश्का। तर्जुमा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप पर ये कुरान इसीलिए नहीं नाजिल किया कि आप मुशक्कत में पढ़ें। ये तो हमें सहूलत देने के लिए नाजिल हुआ है, हमारी जिंदगी तकलीफ देने के लिए कुरान है, बल्कि खुशी देने के लिए कुरान नाजिल हुआ है, हमारी आसानी पैदा करने के लिए कुरान नाजिल हुआ है, दिल में सुकून नाजिल करने के लिए कुरान है, मुशक्कत और तकलीफ के लिए नहीं आया है। लेकिन इसके साथ छोटी सी चीजें मैं बता दूं कि हमारी जो तलाकें ज्यादा होती हैं उसके असबाब क्या हैं। सबसे उनके बड़ा असबाब है लड़कियों को ये बाप को कहना कि मेरी जो शादी है फलां शादी हाल में कर दो, महंगे से महंगे तरीन, और इतनी मुझे बड़ी ड्रेसें लिखाओ। रसूल फरमाया आजम ने कहा बरका ऐसर मौना, सबसे बेहतर और बरकत वाला वो निकाह है जिसमें कम से कम खर्चा होता है, कम से कम। फिर आया है अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन ताम मुतबारियन यूकल, कह रहा है रसूल ने कहा कि जिसका वलीमा हो या शादी हो और जिसमें शोबाजी की जाए, बड़े बड़े हाल बुक किए जाएं, तो वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि इन शोबाज करने वालों के न वलीमे में जाओ न उनकी शादी में शामिल हो, मना कर दिया। इन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा, इनकार कर दिया। कह रहे मुतबारियान जो शोबाजी करते हैं, ला युजाबान, बिल्कुल उसका दावत एक्सेप्ट नहीं की जाए, वला यूकल तामहुमा, न उनका खाना खाया जाए। अब क्या कहता है, शर ताम वलीमा, वलीमे का सबसे पलीत खाना कौन सा है, युदा लहा अग्निया, के लोगों को कार्ड देकर बुलाया जाए और अमीरों को बुलाया जाए, वो युत्रकल फुकरा, और फकीरों को न बुलाया जाए, गरीबों को न बुलाया जाए। ये पलीत खाना है। इसीलिए ये कार्ड का सिस्टम ही गलत है कि तुम आओ और तुम नहीं आओ, बल्कि वलीमा आम होगा, दोस्तों को बुलाया जाएगा फोन करके, सही आ जाओ, लेकिन जो आ रहे हैं उसको रोका भी नहीं जाएगा, बल्कि महल्ले वालों का भी दर खड़का के कहा जाए बाबा वलीम हुआ फला आ जाते, मेहरबानी करे आ जाओ, गरीब जेब भी महल्ले वाले। तो कह रहा है वमन तरक का दावत, जब गरीबों को छोड़ देगा
فقد اللہ، اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی. جائز ہی کون ہے کارڈ برانڈ؟ اسی لیے موسٹلی مجھے کارڈ ملتا ہے میں جاتا ہی نہیں. اس کے بعد پھر کہہ رہا ہے، ترجمہ کرتا ہوں، جب آپ کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو تو اگر ہو سکے تو اس کو دیکھ لو، کیونکہ ایک لڑکی آئی رسول اللہ کے پاس، فذکرتن اباہا زوجا، کہ میرے باپ نے زبردستی شادی کرے، وہ کاریتن، مجھے شوہر پسند نہیں، وہ خیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے اس کی طلاق کرا دی. اسی لیے تین چھوٹی چیزیں، ٹینشن جو ہم پیدا کرتے ہیں اپنی کرتے ہیں. ہندوانہ رسومات، یعنی منگنی، مایو، مہندی، بری، بارات، جی بی، یہ سب ہندوؤں کی رسمیں، اور ان رسومات خرافات پر دولت کی نمود نمائش، بے جا ضیاء، بے جا دولت خرچ کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں بنی اسرائیل، آیت قرآن میں آتا ہے. غریب متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی معاشرے کی عظیم اکثریت، بالکل لڑکی والوں کے لیے بہت بڑا بوجھ، گھر والوں پر قرض کا بوجھ ہے. ان کی کیا ہوگا؟ جو غریب عورتیں ہیں، لڑکے ہیں، وہ اس طرح کا خرچہ نہیں کر سکتی. اس کے بعد چراغاں، آتش بازی، فائرنگ، سجاوٹ، بیجا اخراجات، فوٹوگرافی، ویڈیو فلم، مخلوط محفل، لڑکی والوں کی طرف سے دعوت عام. قرآن اور سنت میں لڑکی والوں کی جانب سے کسی دعوت کا کوئی ثبوت نہیں. لڑکی کی شادی کے حوالے سے اخراجات اور نان نفقے کی ذمہ داری شوہر پر ہے، نہ کہ لڑکی اور اس کے گھر والوں پہ. اسلام نہیں ہے تو چاہے. جہیز کا مطالبہ ہندوانہ رسم، اسی لیے کہ ہندوؤں میں وراثت نہیں ہوتی. ہندوؤں میں باپ کی وراثت بیٹی کو نہیں ملتی، اس لیے ان کو جہیز دینا پڑتا ہے. اور ہم بھی یہی کرتے ہیں، پیٹی دے دی، ٹی وی دے دی، فرج دے دی، باقی وراثت کہاں گوٹو. یہ جائز کو نہیں، ہندو نہیں رسم. اور تحائف، سلامیاں، ریکارڈ رکھتے ہیں، بک رکھا ہوا ہے، ولیمہ کھایا، اب سائیں 50,000 دے نہیں، سائیں 3,000 دے نہیں. یہ ایک سنگین قرض کی صورت، مانے وہ قرض آ. اب میں نے اس کو 5,000 دے، لکھ لے گا کہ ابھی لاکھوں صاحب کی جب شادی ہوگی، اب بیچارہ کرے نہ کرے، یہ 5,000 مجھے لوٹانے ہیں. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو یہ سمجھ عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.